محمد بن قاسم محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ حجاج کے پیغام نے اسے گرما دیا۔ وہ حجاج کے ان الفاظ کو برداشت نہ کر سکا کہ تم وہاں بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہو۔ میرا چچا ہمیں تیر سمجھتا ہے، محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے کہا۔ وہ ہمیں کمانوں میں ڈال کر چھوڑنا چاہتا ہے۔ تیر کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں گرنا یا کسی کے جسم میں اترنا ہے۔ تیر میں عقل نہیں ہوتی کہ دشمن کو اپنے رستے سے ہٹا ہوا دیکھ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر لے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ اس نے سالاروں کو بتانا شروع کر دیا کہ پیش قدمی کس طرح کرنی ہے۔ اس نے حسب معمول سالاروں اور مشیروں سے مشورے طلب کیے۔ کچھ وقت کے بحث و مباحثے کے بعد دریا پار کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹ کے حاکم وسایو کے بیٹے موکو کو پیغام بھیج دیا گیا کہ وہ دریا عبور کرنے کے لیے کشتیوں، رسوں اور ملاحوں کا انتظام کرے جو کشتیوں کو رسوں سے باندھ سکیں۔ موکو کے ساتھ انہی شرائط پر سمجھوتا ہوا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو ہر وہ مدد دے گا جس کی ضرورت پیش آئے گی اور موکو کی حاکمیت قائم رہے گی اور اس کی رعایت کے تحفظ کی ذمہ داری محمد بن قاسم کی ہوگی۔ موکو پہلے ہی اپنے باپ، بھائی اور راجہ داہر کے خلاف تھا۔ اسے محمد بن قاسم کا پیغام ملا تو اس نے فوراً جواب دیا، کیا عرب کے سالار یہ سمجھتے ہیں کہ ہند کے راجکمار عقل کے کورے ہوتے ہیں؟ موکو نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگوں نے دریا عبور کرنا ہے۔ کشتیاں تیار ہیں، رسے بھی موجود ہیں اور آدمی بھی۔ کشتیاں تمہیں بیٹ کے بالمقابل دریا میں بندھی ہوئی ملیں گی۔ وہاں دریا کا پاٹ تنگ اور پانی کا بہاؤ تیز ہے، خود آ کر دیکھ لو۔ قاصد نے واپس آ کر محمد بن قاسم کو موکو کا جواب دیا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، محمد بن قاسم نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کشتیاں اسی جگہ ہے جہاں سے حجاج نے لکھا ہے کہ دریا عبور کیا جائے۔ آج ہی رات کشتیوں کو رسے سے باندھ دیا جائے گا۔ موکو کو اطلاع بھیج دو کہ میں آج رات وہاں آؤں گا۔ رات کو محمد بن قاسم اپنے سالاروں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیاں رکھی گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایسے آدمی لے کر گیا تھا جو کشتیوں کا پل باندھنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ موکو بہت سے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ بڑے موٹے اور مضبوط رسے بھی لائے گئے تھے۔ تمام کشتیاں چھوٹی تھی اور ان کے کنارے اونچے نہیں تھے۔ چیش نامہ میں کشتیوں کے پل کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ اس طرح ہے۔ وہاں دریا زیادہ تنگ اور اس کی وجہ سے پانی گہرا اور بہاؤ بہت تیز تھا۔ پاٹ کی تنگی کا یہ فائدہ تھا کہ پل لمبا نہیں بنانا پڑتا تھا اور نقصان یہ تھا کہ اتنے بہاؤ میں جس میں لہریں بھی اٹھ رہی تھی کشتیوں کو سنبھالنا اور باندھنا بہت مشکل تھا۔ آخر عربوں کے دماغ نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ چند ایک ملاحوں کو ایک کشتی میں دوسرے کنارے پر بھیج دیا۔ کشتیوں کو رسوں سے اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ دریا کی چوڑائی کا اندازہ کر کے دیکھا جائے کہ کنارے سے اس کنارے تک کتنی کشتیاں کافی ہوں گی۔ اتنی کشتیوں کو خشکی پر پہلو بہ پہلو رکھ کر انہیں دونوں طرف رسوں سے باندھ دیا گیا۔ پہلی اور آخری کشتی سے آگے رسوں کو لمبا رکھا گیا۔ کشتیوں کی اس بندھی ہوئی قطار کو بے شمار آدمیوں نے مل کر دھکیلا اور دریا میں اس طرح ڈال دیا کہ کشتیاں کنارے کے ساتھ رہیں۔ اس طرح جو رسے لمبے رہے تھے وہ بڑے لمبے اور موٹے کیلوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ یہ کیل تقریباً 1 فٹ قطر کے تھے۔ ان کا زیادہ تر حصہ زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ایسے 2 کیل ان ملاحوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر بھیج دیے گئے تھے جو پار چلے گئے تھے۔ ادھر رسے باندھ کر کشتیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ادھر والی پہلی کشتیاں کنارے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اس لیے دوسری کشتیاں دریا میں بہنے لگیں۔ یہ گھڑی کی سوئی کی طرح دریا میں اس طرح گئیں کہ آخری کشتی سامنے والے کنارے کے ساتھ جا لگی۔ وہاں ملاح موجود تھے۔ انہوں نے ادھر والے رستے پکڑ لیے اور ان کے سرے ادھر گڑے ہوئے کیلوں کے ساتھ باندھ دیے۔ پل تیار ہو گیا۔ کشتیوں پر تختے ڈالے جاتے تو یہ پکا اور مضبوط پل بن جاتا، لیکن تختوں کو کشتیوں پر لوہے کے کیلوں سے پکا ٹھونکنا تھا۔ تختوں کے حصول اور انہیں کشتیوں پر لگانے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ اس کے علاوہ پل عارضی بنانا تھا، اس سے گزر کر کشتیاں کھول دینی تھی۔ اس سے گزرنے کے لیے ایک کشتی سے دوسری کشتی میں جانا تھا۔ کشتی چھوٹی تھی، گھوڑوں کو گزارنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اگلے روز جب سورج کچھ اوپر آ گیا تو پل گزرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہوا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا عبور کرنے لگا۔ گھوڑا ایک سے دوسری کشتی میں سنبھل کر قدم رکھتا گیا۔ درمیان میں لہریں اٹھ رہی تھی اس لیے کشتیاں اوپر نیچے ہوتی اور ڈولتی تھیں۔ اس سے گھوڑا ڈرتا اور دبکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیچھے دیکھا، سالاروں کے گھوڑے آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھوڑے کو دیکھ کر دوسرے گھوڑے دبکے بغیر چل رہے ہیں۔ ان گھوڑوں نے دریا پار کر لیا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو موڑ کر کشتیوں سے گزارنے لگا۔ اب گھوڑے کا ڈر دور ہو چکا تھا۔ خیمہ گاہ میں جا کر محمد بن قاسم نے کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے چند میل دور دریا کے اس طرف ایک قلعہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ارواڑ کا قلعہ لکھا ہے اور بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے
کہتے ہیں کہ یہ قلعہ ارواڑ کا نہیں تھا، البتہ ایک قلعہ ضرور تھا۔ اس میں داہر کی فوج کے کچھ پیادے اور سوار دستے رہتے تھے، جن کا کمانڈر گوپی تھا جو راجہ داہر کا بیٹا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار سلیمان سے کہا کہ وہ 600 پیادے مجاہدین کو ساتھ لے کر قلعے کے سامنے چلا جائے، ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اسے کہا ہو سکتا ہے گوپی کو راجہ داہر مدد کے لیے بلائے، وہ جو ہی اپنے دستوں کے ساتھ قلعے سے نکلے گا اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دینا، اگر دستے باہر آ جائیں تو انہیں روک لو، جم کر نہیں لڑنا، آگے بڑھو، کچھ لڑو، پیچھے ہٹو، پھر حملہ کرو اور دائیں بائیں ہو جاؤ، اس طرح ان دستوں کو یہیں روکے رکھنا۔ محمد بن قاسم نے ایک اور سالار عطیہ کو 500 مجاہدین کے ساتھ ایک ایسے راستے پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا جس راستے سے راجہ داہر کو مدد ملنے کی توقع تھی۔ چونکہ ان دونوں دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا تھا اور زیادہ تر دشمن کی طاق میں گھومنا پھرنا تھا، اس لیے یہ اپنے ساتھ رسد کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ انتظام کیا کہ نیرون کے ایک بدھ حاکم کو حکم دیا کہ ان دستوں کو رسد پہنچاتا رہے۔ ایک نائب سالار زکوان کو مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ زکوان نے ان لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہ پیش کی جو داہر کی فوجیوں کی تنخواہ سے خاصی زیادہ تھی، بڑی اچھی خوراک اور مال غنیمت سے حصے کا بھی لالچ دیا گیا۔ زکوان اس وقت واپس آیا جب محمد بن قاسم دریا عبور کرنے والا تھا۔ زکوان اپنے ساتھ 1500 کے لگ بھگ گھوڑ سوار لے کر آیا تھا، یہ سب جاٹ تھے، بعض مورخوں نے انہیں جت اور 2 نے انہیں جات لکھا ہے، ان کے علاوہ کچھ ٹھاکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ تم سب ہماری فوج میں آئے ہو، محمد بن قاسم نے ترجمان کی مدد سے ان 1500 سواروں سے کہا، ہم بڑی عزت اور مسرت سے تمہارا استقبال کرتے ہیں، ہم تمہیں اجرتی قاتل نہیں سمجھیں گے، تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو عرب کے سپاہیوں کو ملتے ہیں، اپنے آپ کو ہمارا غلام نہ سمجھنا، اسلام کسی انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو یا نہ بدلو، وفاداری نہ بدلنا، اگر تم نے میدان جنگ میں جا کر وفاداری بدلنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ملے گی۔ یہ ابھی سوچ لو کہ تمہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے خلاف لڑنا ہے، اگر یہ منظور نہیں تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، ہمارے ساتھ رہو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ سب نے بلند آواز سے عہد کیا کہ وہ اسلامی فوج کے وفادار رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے محمد بن مصعب کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ہر اول کے دستوں کی کمان لے اور کشتیوں کے پل سے پار چلا جائے اور بہت آگے نکل جائے۔ ابن مصعب محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو ہر اول کا کام کیا ہوتا ہے، اگر دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہارا قاصد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے اور پیچھے آ کر اطلاع دے، یہ احتیاط کرنا کہ قاصد کوئی مقامی آدمی نہ ہو، عربی ہو۔ محمد بن مصعب اپنے ساتھ کچھ دستے لے کر روانہ ہو گیا اور پل سے گزر گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ باقی لشکر کشتیوں کے پل تک چلا جائے۔ محمد بن قاسم کوچ کا حکم دے کر خود کشتیوں کے پل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، پھر لشکر پہنچا اور کشتیوں کے پل سے دریا عبور کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھتا رہا، گھوڑے کشتیوں میں قدم رکھتے آگے بڑھتے گئے، پیادے بھی جا رہے تھے، اتنے زیادہ گھوڑے اور پیادوں کے ہجوم سے کشتیاں نیچے زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے پیدل ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھ رہا تھا، ایک ہی بار کشتیوں پر زیادہ ہجوم ہو گیا، گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی شامل تھے، ان پر رسد لدی ہوئی تھی، بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں کشتیوں سے نہیں گزاری جا سکتی تھیں، اس لیے اونٹوں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ گھوڑے، اونٹ اور انسان اتنے زیادہ ہو گئے کہ کشتیاں بہت زیادہ ڈولنے اور اوپر نیچے ہونے لگیں۔ دریا نے ایک جان کی قربانی لے لی، اس شہید کا نام صرف تراب لکھا گیا ہے، وہ بنی حنظلہ میں سے تھا، وہ پل کے وسط تک پہنچ چکا تھا، شاید گھوڑوں سے بچنے کے لیے وہ کسی کشتی پر اتنا زیادہ دائیں بائیں ہو گیا کہ ہلتی ہوئی کشتی پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دریا میں جا پڑا۔ وہاں دریا بہت تیز تھا، دریا اسے اپنے ساتھ لے گیا، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا، وہ ڈوب کر شہید ہو گیا۔ دریا سندھ نے مسلمانوں سے پہلی قربانی لے لی تھی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو روک رکھا تھا کیونکہ وہ دریا عبور کر کے اسی قاصد کے ہاتھ حجاج کو پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ اس نے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس نے قاصد کو اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھا جب کشتیوں کا پل بن رہا تھا۔ جب فوج اس پل سے گزر رہی تھی تو یہ منظر بھی قاصد کو دکھایا۔ تیار نام کا جو آدمی گھوڑوں کی بیماری دیکھنے آیا اور سرکہ لایا تھا، اسے بھی محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ رکھا۔ تیار کو محمد بن قاسم نے فوج کی تقسیم بھی دکھائی اور اپنی فوج میں اس نے مقامی آدمیوں کے جو سوار اور پیادے دستے شامل کیے تھے وہ بھی دکھائے۔ تم دونوں نے میری تمام
तमाम कार्रवाइयाँ और कारगुजारी देख ली है। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों को अपने साथ दरिया के पार ले जाकर कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं इतना लंबा खत नहीं लिखवा सकता कि ये तमाम कार्रवाइयाँ इसमें शामिल करूँ। अमीर बसरा हज्जाज बिन यूसुफ को ये सब ज़बानी सुना देना जो तुमने देखा है, और ये भी कहना कि मुझे सिंध का अमीर ना बनाया जाता तो भी मैं अपना फर्ज जरूर अदा करता, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया। जब तक जिंदा हूँ बुत परस्तों के इस मुल्क में दूर दूर तक इस्लाम का नूर पहुँचाऊंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है और वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं ये पैगाम लेकर इस मुल्क में दाखिल हुआ हूँ। फिर उसने हज्जाज के नाम पैगाम लिखवाया, जो कासिद को देकर उसे वापस जाने को कहा। तैयार भी कासिद के साथ चला गया। दरिया के पार जाकर मोहम्मद बिन कासिम अपने घोड़े को बुलंद जगह पर ले गया। उसका लश्कर उसके सामने खड़ा था। मुजाहिदीन वो बड़ी बुलंद आवाज से लश्कर से मुखातिब हुआ, दरिया के उस तरफ मामला कुछ और था, इस तरफ कुछ और है। अब तुम उस ताकतवर दुश्मन के बिलमुकाबिल आ गए हो जिसके आधे इलाके पर तुम काबिज हो चुके हो। ये राजा दाहिर है जो इस्लाम का दुश्मन है। उसने 500 अरबी मुसलमानों को यहाँ पनाह देकर इन्हें अरबों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कई बार की है। उसने हमें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बेअंदाजा जंगी ताकत इकट्ठी कर रखी है। उसने कहा था कि हम जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम थके हुए होंगे, इसलिए वो हमें आसानी से शिकस्त दे देगा। क्या तुम ये साबित करोगे कि उसने जो सोचा था वो ठीक था? नहीं, लश्कर से शोर उठा, हम थके हुए नहीं हैं। आफरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारे जिस्म थक सकते हैं, रूहें ईमान जज्बे से तरोताज़ा हैं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्या आने वाला है। इस्लाम का ये दुश्मन जंगली हाथी लाया है। सुना है कि इस हाथियों को इस तरह से बदमस्त कर रखा है। उसका ख्याल है कि ये इस्लाम की पेशकदमी को हाथियों से रोक लेगा। नहीं रोक सकेगा। कुदसिया की जंग याद करो, आतिश परस्त भी हाथी लाए थे। तुम्हारे बाप दादा ने इन हाथियों की सूंडें काट डाली थी। वो हाथी भी इसी मुल्क के थे, और वो भी इसी राजा दाहिर के बाप दादा ने भेजे थे। हाथी लगते खौफनाक हैं, लेकिन तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी तलवारों और तुम्हारी बर्चियों के आगे ये रेत के टीले साबित होंगे। अगर तलवार इस्तेमाल करनी हो तो हाथी की सूंड काटने की कोशिश करो। अगर बर्छी मारनी हो तो हाथी की आंख पर बर्छी मारो। अगर तीर चलाना हो तो जरा दूर से फील बांध पर तीर चलाओ जो हाथी के सर पर बैठा होता है। अब ये सोच लो कि तुम इस तरह लड़ोगे कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जंगी ताकत होगी और तुम्हारे पीछे दरिया होगा। तुम्हारा दुश्मन कहता है कि आगे आओगे तो तुम्हें उसके हाथी कुचल डालेंगे, और पीछे हटोगे तो दरिया में डूब जाओगे। उसका कहना गलत नहीं, लेकिन तुमने अल्लाह का नाम लेकर इसे गलत साबित करना है। तुम्हारी जबान पर जिक्र इलाही होना चाहिए, और दिल को यकीन दिलाते रहो कि खुदाए जुल जलाल तुम्हारे साथ है। ऐसा कर दिखाओ कि दुश्मन के हाथी दुश्मन की ही फौज को कुचल डालें और अपनी फौज को ही रोनते हुए भाग जाएं। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लश्कर से कई आवाजें उठी, और मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि सोच लो। मोहम्मद बिन कासिम कह रहा था, अगर मैदान जंग से भागना है तो यहीं से वापस चले जाओ। अगर मैदान जंग से एक आदमी भागा तो उसके साथ 2-3 और आदमी भाग उठेंगे, फिर देखते ही देखते कुछ और आदमी जंग से निकल जाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं कि यहीं से चले जाओ? मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जो आदमी किसी भी वजह से आगे नहीं जाना चाहता वो बाहर आ जाए और वापस चला जाए। सिर्फ 3 आदमी लश्कर से बाहर आए और मोहम्मद बिन कासिम के सामने जाकर खड़े हो गए। किसी भी मौरख ने इन तीनों आदमियों का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये वाक़या लिखा है कि तीनों आदमी सामने आए और मोहम्मद बिन कासिम ने कदरे बरहम होकर इन तीनों से बात की। क्या तुम बुज़दिल हो गए हो? मोहम्मद बिन कासिम ने एक से पूछा। नहीं सालार आला, उसने कहा, बुज़दिल होता तो घर से ही ना आता। आया हूँ तो कहीं भी बुज़दिली नहीं दिखाई। मेरी एक बेटी है, उसकी माँ मर चुकी है। उसे मैं एक दोस्त के घर छोड़कर आया था, अब वो जवान हो गई है। क्या ये मेरा फर्ज नहीं कि मैं उसकी परवरिश और निगहदाश्त खुद करूँ? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, पहली जिम्मेदारी जवान और बेआसरा बेटी की है। जाओ पहले बेटी का फर्ज अदा करो। और तुम? मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरे से पूछा। मेरी माँ बहुत बूढ़ी है। दूसरे ने कहा, कोई ऐसा रिश्तेदार और दोस्त नहीं जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे हर वक्त उसका ख्याल सताता रहता है। मैं डरता हूँ कि अगली लड़ाई में माँ की याद मुझे गुमराह न कर दे। माँ की खिदमत पहला फर्ज है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आज ही वापस चले जाओ, और मैं मकरूज हूँ। सालार अरबी। तीसरे ने कहा, डरता हूँ कि मारा गया तो कर्ज कौन अदा करेगा? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। क्या तुम कर्ज अदा करने के काबिल हो गए हो? हाँ सालार आला, उस मुजाहिद ने जवाब दिया। इतनी रकम इकट्ठी हो गई है। जाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, पहले कर्ज अदा करो। कर्ज देने वाले ने तुम पर एतबार किया है। इन तीनों को वहीं से वापस भेज दिया गया।